بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور آپ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بڑا علم والا میں ہوں۔ یہ بات اگرچہ فی نفسہ درست تھی، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ساری مخلوق میں بڑا عالم کون ہے۔ بہرحال اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہمارا ایک بندہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اس بندے سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے ان کا پتہ اور نشان بتا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ لو اور جس جگہ یہ مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں داخل ہو جائے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام خادم کو ساتھ لے کر چل دیے، یہاں تک کہ یہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کچھ دیر آرام کیا، اسی دوران مچھلی ان کے سامان سے نکل کر سمندر میں داخل ہو گئی اور خادم یہ سب دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو خادم موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانا بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور بھوک بھی لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ میں اس میں سے کچھ کھا لوں۔ خادم نے کہا جب آپ چٹان پر آرام کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے وہ پھر اسی جگہ پر گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا جن کو اللہ نے مخصوص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، اور جن باتوں کو آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ میں جو کام کروں اس کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر نکلے۔ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے یہ اس لیے سوراخ کیا ہے تاکہ اس میں موجود سوار لوگ ڈوب جائیں، یہ آپ کا بڑا خوفناک کام ہے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو کشتی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا کہ آپ نے بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں دوبارہ قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے یہ ایک گاؤں میں گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے اس بندے کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے اور حضرت خضر علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جو قیامت تک زندہ رہنے والی ہستی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس میں سوراخ کر دیا کہ عیب ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہیں لے گا۔ رہا لڑکے کو قتل کرنے کا واقعہ تو اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، لیکن لڑکا سرکش اور کافر تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ ڈال دے۔ میں نے اس وجہ سے اس لڑکے کو قتل کر دیا کہ اللہ انہیں اس کے بدلے مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ اب رہی دیوار والی بات، تو یہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ کی مرضی تھی
کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ تھا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔